اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، انسان نے اپنی سوجھ بوجھ اور سوچ بچار سے ایسی ایجادات کی کہ عقل دنگ رہ جائے، جس کو ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا، جس نے ہماری اس دنیا کو گاؤں میں بدل کر رکھ دیا۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا بڑا اہم کردار ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی صرف سہولت ہی نہیں بلکہ ضرورت بھی بن گئی ہے تو بہت حد تک درست بات ہے، کیونکہ جہاں وقت کی کمی کے باعث ہمارے روزمرہ معمولات میں تبدیلی آ گئی ہے، وہیں کم وقت میں ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو کئی فوائد بھی میسر آ چکے ہیں، جس نے دنیا کو ایک نقطے پر سمٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب ٹیکنالوجی ہم پر راج کرے گی۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کو بنانے کا مقصد آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 10 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو بنانے کا مقصد شاید آپ نہیں جانتے۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جن 10 چیزوں کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے لیپ ٹاپ کا چارجر۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی اپنے لیپ ٹاپ چارجر میں لگے ہوئے چھوٹے سے سلنڈر کا جائزہ لیا ہے کہ آخر اس میں کیا ہے یا اسے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ اکثر آپ کو یہ چھوٹا سا سلنڈر لیپ ٹاپ چارجر کے علاوہ کی بورڈ یا ماؤس کی تار میں بھی لگا ملے گا، جسے ہم دیکھتے ضرور ہیں لیکن کبھی اسے کھول کر دیکھا نہ ہوگا کہ آخر اس میں کیا چیز ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سلنڈر میں کیا ہے۔ تو جناب، اس سلنڈر میں نہ تو کوئی تار ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سرکٹ، بس اس سلنڈر میں 2 مقناطیس لگے ہوتے ہیں جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب کسی تار میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ تار میں پہلے سے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ آؤٹ پٹ کے قریب ایک سلنڈر بنایا جاتا ہے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بلاک کرتے ہیں اور آپ کی تار اور برقی آلات کو محفوظ بنانے کا کام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کار کی سیٹ کا ہیڈ ریسٹ۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کار کی سیٹ کا ہیڈ ریسٹ اترنے والا کیوں ہوتا ہے اور اس کو فکس کیوں نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ سر رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کا مقصد سر رکھنا نہیں ہوتا۔ اس کے بنانے کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ گاڑی میں پھنس جائیں، یعنی دروازے نہ کھل رہے ہوں اور گاڑی کے شیشے بھی کسی وجہ سے نہ کھل پائیں، تو آپ اس ہیڈ ریسٹ کو اتاریں اور اس کے نکیلے لیورز کی مدد سے گاڑی کا شیشہ توڑ کر گاڑی سے باہر آ جائیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے سنک ہول۔ اکثر آپ نے سنک میں ایک مین ہول دیکھا ہوگا جو کہ پانی کے ڈرین کا کام کرتا ہے۔ آپ نے ان سنک ہول کے کورز بھی دیکھے ہوں گے جن کی مدد سے سنک میں پانی بھر کر ڈشز کو دھویا جاتا ہے، لیکن اس طرح بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے سنک میں موجود ایک سائیڈ ہول بھی دیکھا ہوگا۔ یہ ہول تقریباً ہر سنک میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نل کھول کر بند کرنا بھول جائے تو پانی اس ہول کے ذریعے ڈرین پائپ میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے پانی سنک سے باہر نہیں آئے گا اور آپ کا گھر پانی سے نہیں بھرے گا۔ معزز ناظرین کرام، اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ہولز ان ایئر پوڈز۔ اگر آپ آئی فون یوزرز ہیں تو آپ نے اس کے ایئر پوڈز میں یہ ہولز ضرور دیکھے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ ہولز ایپل ہینڈ فریز میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو مین ہول ہوتا ہے جس سے میوزک سنا جاتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا ہولز بھی ہینڈ فریز میں موجود ہوتے ہیں۔
شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ہولز مائک کا کام کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان ہولز کو ساؤنڈ کوالٹی بہتر بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرفیرنس کو بھی کم کرتے ہیں۔ اصل میں سارے سپیکرز وائبریشن پیدا کرتے ہیں۔ وائبریشن پریشر بناتی ہے جو کہ میٹیریل کو ڈیمیج کرتی ہے، لہٰذا ایپل نے یہ ہولز بنائے ہیں جو کہ ایئر سرکولیشن میں مدد کرتے ہیں اور یہ پریشر کو کم کرتے ہیں، جس سے ساؤنڈ کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور بیس ڈیپ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہیڈ فون پلگ کے ریڈنگز۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہیڈ فون پلگ پر یہ ان یوزول لائنز ہوتی ہیں۔ کئی پلگ میں یہ 2 ہوتی ہیں اور کئی میں 3 لائنز ہوتی ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ لائنز صرف ڈیزائن کے لیے نہیں بنائی گئیں، بلکہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر سٹرپ وائر کو ہیڈ فون کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اس لیے اسٹیریو ہیڈ فون میں 2 سٹرپس ہوتی ہیں، اور جن ہیڈ فونز میں مائک ہوتا ہے ان میں 3 سٹرپس ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو جس ہیڈ فون کے ساتھ وائر کنیکٹ ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ خراب ہیڈ فون کو اگر پکڑ کر ہلایا جائے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے بال پوائنٹ لیڈ ہول۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ڈیلی بال پوائنٹ تو یوز کرتے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بال پین کے کیپ میں ہمیشہ ہول ہوتا ہے؟ آپ جس بھی کمپنی کا بال پین خرید لیں، اس کی کیپ میں ہول ضرور ہوتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ 90% لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بال پین کے پلاسٹک کیپ کو چباتے ہیں، اور کیپ کے منہ کے ذریعے گلے میں جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہر سال ایسے 100 کیسز سامنے آتے ہیں۔ اگر کیپ میں ہول نہ ہو تو سانس بند ہو جائے گی، اس لیے یہ ہولز بنائے جاتے ہیں تاکہ ایسے کیسز میں ایئر سرکولیشن ہو سکے۔ اس کے بعد ہے فرنٹ پاکٹ ان جیکٹس۔ ناظرین کرام، آپ نے جینز کی پینٹ میں بہت سی پاکٹس دیکھی ہوں گی۔ یہ پاکٹس کافی یوزفل ہوتی ہیں اور ان میں چیزوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن ویسٹ کوٹ اور جیکٹس میں بھی ایک پاکٹ ہوتی ہے جو بالکل فرنٹ پر ہوتی ہے۔ اسے اب تو ایک فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے سوٹ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن 19ویں صدی میں ان پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس کہا جاتا تھا۔ لوگ ان کا استعمال مختلف ایونٹس میں ٹکٹس رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ اس میں ہارس ریس یا سینما کی ٹکٹیں رکھی جاتی تھیں تاکہ وہ گم نہ ہو سکیں، لیکن آج اسپیشل انڈسٹری میں ان کا مین مقصد ہی چینج کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے ہولز ان پوٹس۔ آپ کے گھر میں کھانا بنانے والے برتن تو ضرور ہوں گے۔ کچن میں جتنے بھی برتن کوکنگ کے لیے ہوتے ہیں ان کے ہینڈل میں ہولز ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید انہیں نوٹ کیا ہوگا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ برتن کو لٹکایا جا سکے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہولز اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کھانا بناتے وقت چمچ اس کے اندر رکھا جا سکے، کیونکہ کھانا بنانے والی چمچ اگر کہیں بھی رکھی جائے گی تو گندی ہو جائے گی، لیکن اس ہول میں رکھنے سے اسے آسانی سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور کوئی ایکسٹرا برتن اور ٹولز بھی یوز نہیں کرنا پڑتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے لالی پاپ۔ معزز ناظرین، لالی پاپ بچوں کی فیورٹ کینڈی ہے۔ آپ نے بھی یہ بچپن میں ضرور کھایا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لالی پاپ کے سٹکس کے آخر میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے؟ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طرح کی سیٹی یا ہارن کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں، بلکہ اس ہول کا مقصد بالکل بھی الگ ہے۔ اصل میں اس ہول کی مدد سے کینڈی سٹک کے اوپر جمی رہتی ہے اور اسے کھاتے وقت یہ آپ کے منہ میں یا کپڑوں پر نہیں گرتی۔ اس کے علاوہ یہ گلے میں پھنسنے کی صورت میں یہ ایئر سرکولیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخر میں ہے ہول ان لاک۔ آپ سب نے لاک میں یہ منی ہول ضرور دیکھا ہوگا۔ پہلی بار دیکھنے سے یہ بالکل یوز لیس لگتا ہے، لیکن اس ہول کا ایک ان یوزول مقصد بھی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لاک کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے۔ اس کی مدد سے لاکس سے پانی اور دوسرے لیکوڈ نکل جاتے ہیں۔ اس ہول سے لاک کے میکینزم کو آئل بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ تالا پراپرلی کام کرے، اور اگر یہ سمال ہول نہ ہو تو تالا چند ہی ماہ میں خراب ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔